الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو اس کے بعد کچھ غلط فہمیوں کے بنا پر وہ واپس مکہ تشریف لے آئے اور انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ جو مکہ کے کافر ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو اس بنا پر وہ واپس مکہ تشریف لے آئے۔ تو جو مکے کے رہنے والے کافر تھے انہوں نے جو ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی تھیں، تو یہ تکلیفیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے راضی کیا اور آپ نے حکم دیا کہ آپ واپس حبشہ چلے جائیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فرمانے کے بعد وہ تقریباً 82 یا 83 لوگوں نے ہجرت کی اور وہ واپس حبشہ چلے گئے۔ حبشہ جانے کے لیے کافروں کو پتہ تھا، اس لیے انہوں نے شدید روکنے کی کوشش کی اور مذمت کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کو نہیں روک سکے اور مسلمان چلے گئے۔ اور جو کافر لوگ تھے انہوں نے پھر اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا، ایک عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، جو بڑے گہری سوچ رکھنے والے آدمی تھے۔ ان کو تحفے طائف دے کر کہا کہ آپ نجاشی کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ جو ہمارے نوجوان جو تمہارے پاس آئے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو اس کے بعد عمر بن عاص اور عمر بن ربیعہ یہ دونوں بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے یہی بات بتائی کہ ہمارے کچھ نوجوان جو ناسمجھی اور غلط فہمی کے بنا پر آپ کے اس ملک میں آ گئے ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں، وہ نہ آپ کے دین پر ہیں نہ ہمارے دین پر ہیں، بلکہ وہ نئے دین پر آ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد جب بادشاہ کے جو خدمت گزار تھے انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ ان نوجوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، پھر یہ جانیں اور ان کا معاملہ جانیں۔ اس کے بعد نجاشی بادشاہ نے سوچا کہ اس فیصلے کو گہرائی سے دیکھنا ہوگا۔ مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور نہ ملتوں ہی سے کسی کے دین میں داخل ہو؟ اس وقت مسلمانوں کے جو ترجمان تھے وہ تھے حضرت جعفر بن ابی طالب۔ جعفر بن ابی طالب نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم سے تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی اعلی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے اور پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خون ریزی سے باز رکھنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس نے پیغمبر نے ہمیں حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔ اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر کیا، ظلم، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی، دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں کچھ تمہارے پاس ہے؟ تو حضرت جعفر نے کہا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، ذرا مجھے پڑھ کر سناؤ۔ تو اس کے بعد حضرت جعفر نے سورۃ مریم کی تلاوت کی، اور تو نجاشی بادشاہ اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام جو دربان تھے وہ بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر
رو پڑے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمع دان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے کہا کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چل سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو حضرت جعفر نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس پر بطریقوں نے ہوں کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا کہ اگرچہ تم لوگ کچھ بھی کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، تم لوگ میرے امن و امان میں ہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو کوئی نقصان پہنچے۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ دوسرے سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمرو بن عاص کی حاضری جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے تثبیت کی ہے، صورت بیان کی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی واپسی کے لیے 2 مرتبہ گئے تھے، لیکن جنگ بدر کے بعد حاضری کے ضمن میں حضرت جعفر اور نجاشی کے درمیان سوال و جواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہے وہ تقریباً وہی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ مشرکین کی جو چال تھی وہ ناکام ہو گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرۂ اختیار ہی میں ہی آسودہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنا شروع کر دی۔ در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے 2 ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے بزور طاقت روک دیں یا پھر آپ کا وجود ہی کا صفایا کر دیں۔ دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار بنے ہوئے تھے، اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے 2 باتیں ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔